السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 15 حروف مدہ کے متعلقہ ہے۔ حروف مدہ کی تعریف وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حروف مدہ، مدہ کا مطلب، مد کا مطلب دراز کرنا، کھینچنا ہے، یعنی کہ ایسے حروف جن کو دراز کیا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 1، الف ساکن بے جھٹکے، بے جھٹکے سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ الف ہے، کیوں الف ہے؟ آپ کو پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خالی، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اگر اس کے اوپر یہ جزم آ جائے گی نا تو یہ بن جائے گا با زبر حمزہ ب، اب یہ جھٹکا لگ گیا، تا زبر حمزہ ت، ٹھیک ہے؟ اس کو حمزہ نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ الف، با زبر الف با، بس ایک الف کی مقدار، اس لیے اس کو الف جو ہوتا ہے وہ بے جھٹکے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، حمزہ جھٹکے کے ساتھ ہوتا ہے۔ قاعدہ نمبر 2، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، جیسے کہ پہلے آپ کو بتلایا تھا، اس کی تعریف میں نے، جیسے بو۔ اب دیکھو یہ واو کیا ہے؟ ساکن۔ نئے آنے والے ساتھی توجہ کریں، یہ واو کیا ہے؟ ساکن ہے۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے واو مدہ۔ کیا کہیں گے جی؟ واو مدہ، تو، جو وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 3، یا ساکن سے پہلے، اب ساکن آپ کو پتا ہے، میں نے بتا دیا ہے ساکن کسے کہتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، جیسے دی۔ اب یہ ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زیر ہے، ری، ای وغیرہ۔ ہدایت نمبر 1، یہ تینوں حروف یعنی کہ یا مدہ، واو مدہ اور الف مدہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ ان کو ایک الف سے کم اور بعض ان کو ایک الف سے زیادہ کھینچتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں، با زبر الف با، یہ لمبا ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، اور نہ ہی با زبر الف با، نہ چھوٹا کرنا ہے، نہ اس کی مقدار کو کم کرنا ہے، نہ مقدار کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مقدار کتنی ہے یہ آگے یہ بتا رہے ہیں۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں، اس لیے حروف مدہ کی اچھی طرح پہچان کرائیں اور ان کی صحیح ادائیگی کرائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم مشق کرتے ہیں۔ پہلے میں ایک لائن جو ہے وہ جوڑ کے ساتھ، با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، با بو بی، تا زبر الف تا، تا پیش واو تو، تا زیر یا تی۔ تو یہ خیال رہے کہ جو موٹا ہے اس کو ہم موٹا کریں گے، جو باریک ہے، جو باریک حرف ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ یعنی کہ موٹے حروف جو 7 ہیں ان کو موٹا پڑھیں گے۔ ثا، ثو، ثی، جا، جو، جی، حا، حو، حی، یہ آواز آنی چاہیے، یہ آواز ہا کی آنی چاہیے کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتی ہے اور وسط حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتی۔ خو، موٹا حرف آ گیا، اس کو اب موٹا کرنا ہے۔ ایک اور بات ذہن نشین کر لیں، الف جو ہوتا ہے نا، الف کب موٹا ہوتا ہے اور کب باریک ہوتا ہے، یہ ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ الف سے پہلے اگر موٹے حروف ہوں تو ان کو ہم موٹا، الف کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ اگر الف سے پہلے کوئی باریک حرف ہے تو الف بھی کیا ہو جائے گا؟ باریک ہو جائے گا، کیونکہ الف ما قبل کے تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
خو، اب الف بھی موٹا ہو گیا، اس کو خو نہیں کریں گے بلکہ خو، خو، خی، دا، دو، دی، را، ذو، ذی، غو، رو، ری، زا، زو، زی، سا، سو، سی، شا، شو، شی۔ اگلا پیج سو، اب دیکھیں یہ موٹا ہے، اس کی آواز بھی موٹی ہونی چاہیے، سو، سو، سی، ضو، ضو، ضی، طو، طو، طی، ضو، ضو، ضی، ع، عو، عی، غو موٹا، غو، غو، غی، فا، فو، فی، قو، قو، قی، کا، کو، کی، لا، لو، لی، ما، مو، می، نا، نو، نی، وا، وو، وی، ہا، ہو، ہی، آ، او، ای، یا، یو، ی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ وہ بتلا رہے ہیں کہ مقدار کا اندازہ ہم کس طرح لگا سکتے ہیں، اس کو لمبا کتنا کرنا ہے، اس کی جو مقدار ایک الف بتلائی جاتی ہے وہ کیا ہے، کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کی ایک الف کی مقدار لمبائی ہو گئی ہے، اس کو لمبا کیا ہے ہم نے۔ مد معلوم کرنے کا طریقہ، ایک الف کا اندازہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ کھلی جو انگلی ہے، آپ انگلی کو کھولیں اور درمیانے طریقے سے بند کریں۔ ایک انگلی کو کھول کر بند کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہے ایک الف کی مقدار، ایک الف کی مقدار اتنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ کھلی انگلی درمیانے طریقے سے بند کی جائے یا بند انگلی کو درمیانے طریقے سے کھولا جائے، لیکن یہ محض اندازہ ہے، اصل دار و مدار استاد کے پڑھانے پر ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ استاد میں نے آپ کو جیسے پڑھایا ہاں، بس اس کی مقدار میں نے انگلی کو نہیں سیدھا پردرا اوپر نیچے نہیں کیا، بلکہ ایک جو مقررہ مقدار آپ کو بتلائی گئی ہے، ہا، ہو، ہی۔ ٹھیک ہے جی؟ ہدایت نمبر 2، حروف مدہ کو مخارج کا لحاظ کر کے پڑھائیں اور ان کو مجہول پڑھنے سے بچائیں۔ حروف مدہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے۔ حروف، یہ تینوں حروف یعنی کہ یا مدہ، واو مدہ، الف مدہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ منہ کا جو اندرونی خالی حصہ ہوتا ہے، یہ خالی حصہ جو ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ آ دیکھو نا، آ، اب اس میں کوئی چیز نہیں لگ رہی، آواز جو آخر میں آتی ہے نا، اس میں کوئی بھی دانت یا زبان کا کوئی حصہ کسی کے ساتھ نہیں لگ رہا، خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ اچھا جی، ہدایت نمبر 3، صرف حرف مدہ لمبا کیا جائے۔ بعض لوگ حرف مدہ لمبا کرنے کے ساتھ اس سے پہلے حرف کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، اس سے بھی بچا جائے، یعنی کہ صرف حرف مدہ، اس کے علاوہ کسی حرف پر زبر، زیر پیش ہو اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ یہ جی آج کا ہمارا سبق تھا، انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔